حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں سے باندھ کر مکہ کے گلی کوچوں میں پھرایا جاتا، لیکن وہ احد احد ہی پکارتے۔ حضرت بلال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا تھا، لیکن آج تک ان سے بات نہ کی تھی۔ عکاظ کے 20 روزہ سالانہ بڑے میلے کے بعد قافلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے مکہ سے نکلتے ہی اپنے گرد و غبار میں گم ہو جاتے تو مکہ سکڑ سا جاتا۔ گلیوں میں دوبارہ وہی جانے پہچانے لوگ نظر آنے لگتے۔ یہ سب چہرے حضرت بلال کے واقف نہیں تھے، لیکن صورت شناس وہ سبھی کے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت بلال کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ پہچانتے بھی تھے، لیکن ان کا ایک غلام کے ساتھ راہ و رسم، اس کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تھے۔ وہ جب بھی حضرت بلال کے پاس سے گزرے تو محبت کے انداز میں مسکرا کر دیکھتے۔ یہی وہ محمد تھے جو اللہ کی وحدانیت کی باتیں کر رہے تھے۔ پتھر کے ان بے جان ٹکڑوں کو جسے اہل مکہ اپنے خدا تصور کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکذیب کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو محض پتھر ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، یہ تمہارے خدا نہیں ہے۔ اللہ تو ایک ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا اور وہی انہیں مار کر دوبارہ زندہ کرے گا۔ حضرت بلال کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ایک سچے انسان کی مسکراہٹ تھی۔ ان کا دل کہتا تھا اگر محمد کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو وہ سچ ہی کہتے ہیں، یقیناً اللہ ایک ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہے تو وہ واقعی اللہ کے آخری رسول ہوں گے۔ اگر محمد کہتے ہیں کہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئے ہیں تو وہ ضرور ہوئے ہوں گے۔ حضرت بلال بن رباح نے جب امیہ بن خلف کے حکم سے سرتابی کی اور بغاوت پر اتر آئے تو اس کے حکم سے اس کے دوسرے غلاموں نے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا۔ رات کے وقت امیہ بن خلف ان کے پاس آیا اور براہ راست سوال کیا سچ سچ بتا تیرا معبود کون ہے؟ حضرت بلال نے فوراً جواب دیا محمد کا معبود میرا معبود ہے۔ یہ جواب سنتے ہی امیہ بن خلف کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ شاید وہ اس جواب کے لیے تیار تھا، اس لیے کہنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے خداؤں سے انکار کرتا ہے۔ محمد امین ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ انہیں ایک فرشتے نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ سن کر امیہ بن خلف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب اس کا روز کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ حضرت بلال کو غلام خانہ سے باہر نکالتا اور دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر تپتی ہوئی بھاری بھاری چٹانیں رکھ دی جاتی تاکہ وہ ہل بھی نہ سکیں۔ ایسی حالت میں امیہ بن خلف ان پر کوڑے برساتا اور انہیں مجبور کرتا کہ وہ اس کے خداؤں کو تسلیم کر لیں۔ حضرت بلال کی کمر پر چھالے پڑ گئے جو بعد میں زخموں میں تبدیل ہو گئے جن سے خون رسنا شروع ہو گیا، مگر امیہ بن خلف کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ ہر روز اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ہر روز بلال کے لیے گزشتہ دن سے زیادہ گرم ریت تلاش کی جاتی، پہلے سے زیادہ وزنی چٹانیں ڈھونڈی جاتی اور پہلے سے زیادہ کوڑوں کی ضربیں لگائی جاتی۔ حضرت بلال ہر روز مرنے کے قریب ہو جاتے، مگر امیہ بن خلف کے سوالات کے جواب میں احد احد کے سوا کچھ نہ کہتے۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر انہیں بھوکا رکھا اور پھر گرم ریت پر لٹا کر مارنا شروع کر دیا، مگر حضرت بلال چٹانوں کے نیچے دبے دبے بھی اس کے ہر سوال کے جواب میں احد احد ہی دہراتے رہے۔ بنو جمع کے سارے محلے کو علم تھا کہ حضرت بلال کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اسی محلے میں رہتے تھے۔ وہ حضرت بلال کو روزانہ دیکھتے اور نظریں نیچی کر کے چلے جاتے۔ جب دھوپ اور کوڑوں کی سزا کارگر نہ ہوئی تو امیہ بن خلف نے حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھ کر بنو جمع کے لڑکوں کے حوالے کر دیا۔
بچے سارا دن چیختے چلاتے کہکہے لگاتے اور مکہ کے اونچے نیچے پتھریلوں راستوں پر کھینچتے پھرتے۔ وہ رسی سے ان کی گردن کو جھٹکا دیتے تو حضرت بلال گر پڑتے اور پھر وہ سب مل کر انہیں گھسیٹتے اور وہ اٹھنے کی کوشش کرتے تو انہیں ٹھوکریں ماری جاتی۔ اگر کبھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تو پھر رسی کے جھٹکے سے انہیں نیچے گرا دیتے۔ حضرت بلال منہ کے بل گرے تو پھر انہیں گھسیٹنا شروع کر دیتے۔ کبھی رسی اس زور سے کھینچتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا۔ نوکیلے کنکروں، سنگریزوں اور پتھروں کی رگڑ سے روز ہی ان کے جسم پر نئے زخم بنتے۔ پہلے زخم بھرنے بھی نہ پاتے تھے کہ پھر کھل جاتے۔ ان کا سارا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ دوپہر کے وقت جب سارا مکہ تپ اٹھتا تو حضرت بلال کے کپڑے اتروا کر انہیں لوہے کی زرہ پہنا دی جاتی اور پھر انہیں دھوپ میں لٹا دیتے۔ ایک دن انہوں نے حضرت بلال کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ ایک روز حضرت بلال روز مرہ کی طرح گرم چٹانوں تلے دبے امیہ بن خلف کے کوڑے کھا رہے تھے کہ وہ لعین انہیں ہر کوڑے پر لات اور عزا کی عبادت کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر سے ورقہ بن نوفل کا گزر ہوا۔ وہ حضرت بلال کے منہ سے احد احد کی آواز سن کر رک گئے اور انہوں نے بآواز بلند کہا، بلال وہ واقعی ایک ہے۔ پھر انہوں نے امیہ بن خلف سے مخاطب ہو کر کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو نے اسے مار ڈالا تو میں اس کی قبر پر درگاہ تعمیر کروں گا۔ مگر وہ لعین امیہ بن خلف پھر بھی باز نہ آیا۔ ہر روز دوپہر کو جب بچے حضرت بلال کو مار مار کر نڈھال کر دیتے اور ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر گرم چٹانیں رکھ دیتے تو وہ پھر بھی کوڑا گھماتا وہاں پہنچ جاتا اور ہر کوڑے کی ضرب کے بعد بلال سے پوچھتا، تم محمد کے اللہ کے منحرف ہوئے یا نہیں؟ مگر حضرت بلال کا جواب احد احد کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ حضرت بلال کے والد کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ حضرت بلال تو پیدا ہی غلامی کی حالت میں ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پیدا تو غلامی کی حالت میں ہوا تھا، لیکن جب ماں کے شکم میں آیا تو میرے ماں باپ آزاد تھے۔ جب حضرت بلال جوان ہوئے تو انہیں پہلی بار بازار میں فروخت کے لیے لایا گیا۔ اب وہ اتنے غلام نہیں بلکہ بذات خود غلام بننے والے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ کئی بار بکے، اونٹوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، بھیڑوں کے ساتھ اور بالکل انہی کی طرح۔ حضرت بلال رات بھر غلام خانہ کے فرش پر قسم پرسی کی حالت میں پڑے کراہتے رہے، رسیوں سے جکڑے ہوئے۔ رسیاں ان کے زخموں میں دھنستی جاتی تھی اور ان کی ذہنی کیفیت ایسی تھی جیسے اندر ہتھوڑے چل رہے ہوں۔ صبح ہو رہی تھی۔ حضرت بلال گہرے گہرے سانس لے کر نئے دن کی تازہ ہوا کو اپنے اندر جذب کر رہے تھے۔ ان کا ذہن ایک اللہ کے تصور کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں وہ بالکل ان پڑھ تھے۔ اس دن اللہ کی توفیق سے بلال نے خود کو ان ظالموں کے سپرد کر دیا۔ فیصلہ ہو چکا تھا اگر وہ اپنے پرانے دین پر نہ لوٹے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کی قدرت سے سورج طلوع ہوا۔ جب وہ ظالم حضرت بلال کو لینے کے لیے آئے تو وہ سراپا تشکر تھے۔ ان بد نصیبوں کو کیا خبر تھی کہ یہاں کیا ہو چکا ہے۔ انہیں تو توقع تھی کہ بلال ان کے سامنے گڑ گڑا کر ان کے پاؤں پکڑ لیں گے، زمین پر ماتھا رگڑیں گے، ان سے رحم کی بھیک مانگیں گے۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا تو وہ سمجھے کہ بلال پاگل ہو گئے ہیں۔ ان ظالموں نے عقوبت خانہ پر لے جانے کے لیے انہیں زمین سے اٹھایا، مگر انہیں معلوم تھا کہ اللہ انہیں پہلے ہی ان کے ہاتھوں کی پہنچ سے کہیں بلندی پر لے جا چکا ہے۔ ان ظالموں نے حضرت بلال کو اٹھایا اور تیزی سے باہر لے گئے۔ انہیں دیکھ کر گلی میں کچھ کھڑکیاں بند ہوئی۔ سارا مکہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ غلاموں کو راہ راست پر لانے کے معاملے میں اہل مکہ کا آپس میں اتفاق تھا۔ حضرت بلال نے بغاوت کی تھی، حکم عدولی کی تھی، اپنے آقا کو اس کے احباب کے سامنے رسوا کیا تھا، ان کے مذہبی عقائد سے ٹکر لی تھی۔ انہوں نے لات و عزا کی معبودیت سے انکار کر دیا تھا اور ایک اندیکھے خدا پر ایمان لے آئے تھے اور لات و عزا کو جھٹلا دیا تھا۔
اہل مکہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم تھا، بھلا یہ جرم کیسے معاف کیا جا سکتا تھا؟ یہ بے راہ روی ان کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ ظالم اور لعین حضرت بلال کو ایک میدان میں لے گئے جس کے درمیان لکڑی کا ایک کھمبا گڑا ہوا تھا۔ اس کھمبے سے انہوں نے حضرت بلال کو مضبوطی سے جکڑ دیا۔ اب امیہ بن خلف نے کوڑا سنبھال لیا۔ حضرت بلال کے جسم مبارک پر کوڑے برس رہے تھے اور وہ زور زور سے اللہ کو پکار رہے تھے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ رہی تھی۔ حضرت بلال کے دل کو اطمینان تھا کہ وہ خدائے واحد جو تمام زمین و آسمان کا مالک ہے، جو سب مخلوق کا رازق ہے، جو قادر مطلق ہے، اس نے غلام کی پکار سن لی ہے۔ اب انہیں کوڑے پڑتے تھے تو وہ چیختے نہیں تھے۔ ہر کوڑے پر حضرت بلال کی آواز مدھم ہو جاتی، مگر وہ نام اسی اللہ کا لے رہے تھے۔ انہوں نے اللہ سے رحم کی التجا کی، صرف اپنے اللہ سے رحم مانگا۔ امیہ بن خلف کوڑے برسا برسا کر تھک جاتا تو کچھ دیر کے لیے سستانے لگتا، پھر دم لے کر دوبارہ ان پر کوڑے برسانے لگتا۔ حضرت بلال پر کوڑے برسنے لگے، 1 2 3 نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت بلال کا مزید امتحان لینا منظور نہ تھا۔ جب حضرت بلال کھمبے کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق وہاں تشریف لائے۔ انہوں نے جب مظالم کی انتہا دیکھی تو انہوں نے اپنے ایک رومی غلام فستاد اور 40 اوقیہ چاندی کے حضرت بلال کو امیہ بن خلف سے خرید لیا۔ اب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، ابو بکر مجھے بھی اس نیک کام میں شریک کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ گواہ رہیے، میں نے بلال کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حافظہ تازہ رکھنے کے لیے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ مختلف روایات میں مذکور ہے، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے ایام میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا تو میں نے دیکھا بلال کو اوباش لڑکوں نے ایک رسے کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور انہیں ادھر ادھر گھسیٹ رہے ہیں، مگر بلال مسلسل یہ بات دہراتے جا رہے ہیں، میں لات و عزا اور سہل، نائلہ، بوانا اور اوصاف ان تمام بتوں کی تکذیب کرتا ہوں۔ ایک دن امیہ بن خلف نے حضرت بلال پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ وہ آپ پر بے انتہا ظلم کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا، تم لات و عزا پر ایمان لے آؤ۔ حضرت بلال نے فرمایا، میں تو لات و عزا سے بیزار ہو گیا، وہ خدا نہیں، خدا تو صرف وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، وہی ہمارا رازق ہے۔ یہ سن کر بدبخت امیہ بن خلف غصے سے بے قابو ہو گیا اور حضرت بلال کے سینہ مبارک پر بیٹھ گیا اور آپ کا گلا دبانے لگا، یہاں تک کہ حضرت بلال بے حس و حرکت ہو گئے۔ صبح سے شام تک آپ بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو امیہ بن خلف پھر آ ٹپکا اور بولا، کہہ دو میں لات و عزا پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور عہد عہد کہنے لگے۔ اسی اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ حضرت بلال کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ اٹھے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت بلال پر ہونے والے ظلم و ستم کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اطہر بھیگ گئی۔ دوسرے دن پھر اسی طرح حضرت بلال کو اذیت دی جا رہی تھی اور انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا تو اس طرف سے ہوا۔ حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے فرمایا، اے امیہ، اس غلام کو اذیت دینے سے تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر اور اس عذاب سے اپنا ہاتھ روک لے۔ امیہ بن خلف نے کہا، یہ میرا غلام ہے،
مجھے حق ہے کہ میں اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں، اور اسے میں نے اپنا مال دے کر خریدا ہے، مجھے اسے سزا دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ شخص جو کہتا ہے اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کو تکلیف اور اذیت دے رہا ہے، یہ کس قدر ظلم ہے جو تم نے روا رکھا ہے۔ امیہ بن خلف نے کہا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تو نے ہی اس غلام کو اس نقصان کے راستے پر ڈالا ہے اور اسے بتوں سے نفرت دلائی ہے اور ان بتوں کی عبادت سے روکا ہے، محمد کے دین کی طرف راغب کیا ہے۔ اب اس مصیبت سے تم ہی چھڑاؤ گے، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم کا جذبہ موجزن ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فرمایا، میں حضرت بلال کے بدلے تمہیں ایک نصرانی غلام فرستاد اور 40 اوقیہ چاندی دیتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے منظور کر لیا، پھر ہنسنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہنسنے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، تم نے بڑے نقصان کا سودا کیا ہے، اگر تم مجھ سے 1 درہم میں بھی خریدتا تو میں اسے فروخت کر دیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس خدائے واحد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے بہت ہی اعلیٰ اور نفع بخش سودا کیا ہے، اگر تم مجھ سے اس ایک غلام کے بدلے میرا تمام مال طلب کرتا تو میں فوراً دے دیتا اور یہ غلام تم سے لے لیتا۔ یہ سن کر امیہ بن خلف خاموش ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چادر مبارک سے حضرت بلال کے جسم مبارک پر لگے گرد و غبار کو صاف کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نیا لباس پہنا کر لے گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، گواہ رہیے، میں نے بلال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو اس حالت میں خریدا کہ وہ ایک بہت بڑے بھاری پتھر تلے دبے ہوئے تھے اور سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ ہر روز حضرت بلال پر اس طرح کفار مظالم ڈھاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی دین پر ثابت قدمی سے بہت خوش تھے، مگر اس کے ساتھ ہی آپ حضرت بلال پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے بہت بے چین تھے۔ ایک روز حضرت ابو بکر سے فرمایا، اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو میں بلال کو خرید لیتا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے بھی شدت سے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو فوری طور پر پورا ہونا چاہیے، چنانچہ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے کہا، میرے لیے بلال کو خرید لیں۔ حضرت عباس امیہ بن خلف کی بیوی کے پاس تشریف لے گئے کیونکہ وہ ان کے لے پالک تھے۔ انہوں نے امیہ بن خلف کی بیوی سے فرمایا، اپنے اس غلام جس کا نام بلال ہے، اس سے پہلے کہ وہ مار کھا کھا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور تم اس کی قیمت سے محروم ہو جاؤ، اسے فروخت کر دو۔ امیہ بن خلف کی بیوی نے کہا، تم اس کو لے کر کیا کرو گے؟ وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ اس نے حضرت عباس کو ٹال دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، مگر وہ دوسری مرتبہ پھر اس کے پاس گئے اور اس مرتبہ اپنی بات منوا کر واپس ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ ایک روایت جو اس بارے میں بیان ہوئی وہ یہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف بہت ہی دولت مند شخص تھا، اس کے کئی بیٹے اور 12 غلام تھے، لیکن وہ حضرت بلال کو سب سے زیادہ چاہتا تھا اور انہیں اپنے بت خانہ کا نگران مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت بلال کو دولت ایمان سے مالا مال کیا تو آپ بت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ دوسرے تمام لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب امیہ بن خلف کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا محمد کے رب کی پرستش کرتے ہو؟ حضرت بلال نے جواب دیا،
میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر امیہ بن خلف کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ وہ آپ پر تشدد کرنے لگا۔ جب سورج نصف النہار پر آ جاتا اور گرمی کی تپ سے زمین لوہے کی مانند گرم ہو جاتی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور برہنہ کر کے گرم وزنی پتھر جن پر گوشت بھون دیا جاتا تھا ان کے سینہ مبارک اور پہلو پر رکھ دیے جاتے، پھر جسم پر گرم گرم ریت ڈالی جاتی اور سخت تکلیف دی جاتی۔ لیکن تمام تر تکالیف کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر احد احد کے الفاظ جاری ہوتے۔ کبھی آپ کو کانٹوں پر کھینچا جاتا، یہاں تک کہ کانٹے آپ کے جسم پہ گزرتے اور آپ کی ہڈیوں کو لگتے، مگر آپ اس قدر تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہونے کے باوجود احد احد پکارتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال پر ہونے والے ظلم و ستم کی مکمل خبر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں سخت بے چین بھی رہتے تھے۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر بنو جمع کے محلے میں ہی تھا، اس لیے وہ ہر روز حضرت بلال پر ہونے والے مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور بڑے بے تاب ہوتے۔ حضرت بلال کو امیہ بن خلف کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے کافی غور و فکر کیا۔ ایک روز جبکہ امیہ بن خلف نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مزید برداشت نہ ہو سکا اور امیہ بن خلف کے پاس جا پہنچے اور اس سے فرمایا، اے امیہ، اس بیچارے غلام پر اس قدر ظلم نہ کرو، اس میں تمہارا کیا نقصان ہے کہ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے۔ اگر تو اس پر مہربانی کرے گا تو یہ مہربانی قیامت کے دن تیرے کام آئے گی۔ امیہ بن خلف نے انتہائی حقارت سے جواب دیا، میں تمہارے قیامت کے دن کو نہیں مانتا، میرے دل میں جو آئے گا وہ میں کروں گا، یہ میرا غلام ہے، جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ کو ایک بار پھر نرمی سے سمجھایا، تم قوت والے ہو، یہ غلام تو بے بس ہے اور اس پر اس قدر ظلم و تشدد کرنا تمہاری شان کو زیب نہیں دیتا، تم ایسا کر کے عربوں کی قومی روایات کو داغدار کر رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، آخر اس بحث سے تنگ آ کر امیہ بن خلف نے کہا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اگر اس غلام کے تم اتنے ہی خیر خواہ ہو تو تم مجھ سے اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے موقع غنیمت جانا اور فوراً ارشاد فرمایا، کیا قیمت لوگے اس کی؟ امیہ بن خلف بڑا چالاک آدمی تھا، اس نے خیال کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک رومی غلام فستاد بڑے کام کا ہے جس کی قیمت اہل مکہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق وہ رومی غلام فستاد دینے پر رضامند نہیں ہوں گے اور یوں اس بحث و مباحثہ سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً بولا، تم مجھے اپنا رومی غلام دے دو اور بلال کو لے جاؤ۔ ادھر امیہ بن خلف کے منہ سے یہ بات نکلی، ادھر فوراً ہی حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سودا منظور فرما لیا اور حضرت بلال کے بدلے میں اپنا رومی غلام فستاد دینے پر رضامند ہو گئے۔ امیہ بن خلف نے جب یہ دیکھا کہ بات اتنی جلدی بن گئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے پینترا بدلا اور کہنے لگا، میں رومی غلام بھی لوں گا اور اس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی بھی لوں گا۔ امیہ بن خلف کا یہ خیال تھا کہ اس مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نہیں مانیں گے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس بات پر رضامند ہو گئے اور یوں یہ سودا طے پا گیا۔ امیہ بن خلف اس ذوق میں مبتلا تھا کہ اس نے بڑا ہی نفع کا سودا کیا ہے، حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق کے سپرد کر کے 40 اوقیہ چاندی اور رومی غلام لے لیا۔ وہ اس سودے پر بڑا خوش تھا، گھمنڈ میں آ کر ہنسا اور بولا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اگر تمہاری جگہ پر میں ہوتا تو اس غلام کو 1 درہم کے چھٹے حصے کے بدلے میں بھی نہ خریدتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے امیہ،
تو اس غلام کی قدر و قیمت نہیں جانتا، اس کی قدر مجھ سے پوچھ، یمن کی بادشاہی بھی اس کے عوض کم ہے۔ یہ فرما کر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو لے کر چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پہنچے اور اس واقعہ کے بارے میں اللہ کے آخری رسول کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، ابو بکر مجھے بھی اس نیک کام میں شریک کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ گواہ رہیے، میں نے بلال کو آزاد کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں، جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گرمی کے شعلے برساتا تو بدبخت امیہ بن خلف حضرت بلال کو لوہے کی زرہ پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیتا اور کبھی گائے یا اونٹ کی کھال میں لپیٹ کر کہتا، جب تک تو مر نہ جائے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک مدت تک امیہ بن خلف حضرت بلال پر اپنے چیلوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتا رہا۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کسی دن بھی نہ ٹوٹا، ہر روز یہ عمل دہرایا جاتا۔ حضرت بلال کو دین حق سے باز رکھنے کے لیے اذیت کا ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ مشرکین آپ کو اذیتیں دے دے کر تھک جاتے تھے، مگر حضرت بلال کی زبان اطہر سے سوائے عہد عہد کے کچھ نہ سن پاتے تھے۔ اس قدر کوشش کے باوجود جب اپنے مقصد میں ناکامی دیکھتے تو غضبناک ہو کر دوبارہ تشدد کا حربہ استعمال کرتے، مگر نتیجہ پھر بھی ان کے حق میں نہ ہوتا۔ ظلم و تشدد کی بھٹی میں پڑ کر حضرت بلال کندن سے بھی زیادہ قیمتی بن چکے تھے۔ آپ کے جسم پاک کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو امیہ بن خلف کے تشدد کی وجہ سے متاثر نہ ہوا ہو۔ جسم کا انگ انگ زخمی تھا، وہ بھوکے پیاسے امیہ بن خلف کی مار سہتے جاتے تھے۔ جن جن بتوں کو وہ بدبخت نام لیتا، آپ ان کی تکذیب کرتے اور عہد عہد پکارتے۔ یہ سب کچھ حضرت بلال صرف اور صرف اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ دین حق پر ایمان لے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط ایمان سے نواز دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہ رکھی تھی۔ دل میں ایک امنگ ضرور تھی کہ کبھی تو امیہ بن خلف کے ظلم سے نجات ملے گی اور اپنے آقا کے حضور حاضری دوں گا۔ دل میں یہ خیال آتا کہ میری حالت کی خبر میرے آقا کو ضرور ملتی ہوگی اور ان کی نظر کرم مجھ پر ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جذبات میرے بارے میں ہیں میں ان میں کمی نہ آنے دوں گا، چاہے یہ ظالم میرے جسم کی بوٹی بوٹی نوچ لیں، مگر اپنے آقا کی غلامی سے منہ نہ موڑوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عمر بن عاص سے مروی ہے، میں نے اس حالت میں بلال کو دیکھا کہ امیہ بن خلف نے ان کو اس قدر تپتی ہوئی ریت پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ بھن جائے، لیکن بلال ایسی حالت میں کہہ رہے تھے، میں لات و عزا کا انکار کرتا ہوں۔ اس قدر تشدد کے باوجود بھی حضرت بلال نے دین حق سے منہ نہ موڑا تو امیہ بن خلف مزید بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے دوسرے غلاموں اور بنی جماع کے آوارہ لڑکوں کو اشارہ کیا، محمد کے نام لیوا پر اس قدر تشدد کرو کہ وہ محمد اور محمد کے خدا کا نام لینا چھوڑ دے۔ امیہ بن خلف کے اشارے پر یہ لوگ آگے بڑھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی۔ یہ لوگ امیہ بن خلف کو خوش کرنے کے لیے حضرت بلال کو بری طرح زد و کوب کرتے، ان کو برہنہ کر کے سارا دن لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتے۔ جب شام ہوتی تو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کوٹڑی میں ڈال دیتے۔ رات کو بھی آپ پر تشدد جاری رہتا۔ اس وقت اذیت سہنے کے باوجود حضرت بلال کی زبان مبارک سے صرف عہد عہد ہی نکلتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو کمالات و مراتب نصیب ہوئے وہ سب کو معلوم ہے، ان کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ مروی ہے، حضرت عبد الرحمن کو مال غنیمت میں سے کئی زرہیں ملی، انہیں لے کر وہ چلے آ رہے تھے۔ راستے میں امیہ بن خلف
اور اس کا بیٹا بندھے ہوئے قیدیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں باپ بیٹے اور حضرت عبد الرحمن کی مکہ میں بڑی دوستی تھی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی وہ دونوں پکار اٹھے، اے عبد الرحمن، اگر ان زروں سے زیادہ ہم تم کو پیارے ہیں تو ہمیں قتل ہونے سے بچا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو دوستوں کا خیال آ گیا، زریں ہاتھ سے پھینک دی اور ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے لے کر چلے، مگر رسول اللہ تو پہلے ہی امیہ بن خلف کی نسبت پیشین گوئی فرما چکے تھے، وہ میرے اصحاب کے ہاتھ سے مارا جائے گا، پھر بھلا وہ کیسے بچتا۔ اب قدرت کا تماشا دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کبھی امیہ بن خلف کے غلام تھے اور یہ ان کو بہت ستایا کرتا تھا، کہیں راستہ میں مل گئے اور حضرت بلال پکار اٹھے، مسلمانوں وہ دیکھو، خدا اور رسول کا دشمن امیہ یہ جاتا ہے۔ لوگ دوڑ پڑے اور دونوں باپ بیٹے کو مار ڈالا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہزار شور و غل مچاتے رہے مگر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ حضرت عبد الرحمن بولے، اے بلال، تم پر خدا کی رحمت ہو، تم نے میری زریں بھی کھوئی اور میرے قیدیوں کو بھی قتل کرا دیا، مگر اس سے پہلے ان صعوبتوں کا ذکر ہو جائے تو اسلام کے نام لیواؤں پر گزری۔ جب کفار مکہ مسلمانوں کی سخت جانی سے تنگ آ گئے تو اذیتوں کا ایک نیا دور شروع ہوا جو کوڑوں سے کہیں زیادہ اذیت ناک تھا۔ ایک اجتماعی سزا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان یعنی بنو ہاشم کے سب افراد کو شہری زندگی سے خارج کر دیا گیا۔ یہ محض ایک معاشرتی مقاطعہ نہیں تھا، قطع رحمی کی بدترین مثال تھی، اللہ کی زمین پر ایذا رسانی کی ایک انتہائی ہولناک صورت، انسان پر انسان کے ظلم کی بہترین ایک بدترین مثال تھی۔ بنو ہاشم سے ہر قسم کا لین دین، شادی بیاہ ممنوع قرار دیا گیا تھا، کوئی ان کو مہمان نہیں ٹھہرا سکتا تھا، کسی صورت میں ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، نہ روپے پیسے کی صورت نہ جنس اجناس کی صورت میں۔ جب قریش نے یہ عہد کیا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب سے کوئی کسی چیز کی خرید و فروخت نہیں کریں گے تو تمام قریش نے اس عہد پر دستخط کیے۔ اس عہد سے بنی ہاشم کو بہت نقصان پہنچا اور وہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ شعب ابی طالب میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان جب شعب ابو طالب میں پہنچے تو چونکہ مکہ سے ان کی روانگی انتہائی عجلت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ مناسب مقدار میں اشیاء خورد و نوش بھی ساتھ نہ لا سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شعب ابی طالب میں محصور ہوئے تھے، اور آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ وہاں انتہائی دردناک لمحوں اور بھیانک مصائب کا مقابلہ کیا۔ انہی دنوں جب مسلمان شعب ابی طالب میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا اپنی پھوپھی کے لیے کچھ اشیاء خورد و نوش لے کر نکلا، کیونکہ حضرت خدیجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس گھاٹی میں قیام پذیر تھی۔ قریش کے افراد نے جو اس بات کی نگرانی کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طور اشیاء خورد و نوش فراہم نہ ہو سکے، حضرت خدیجہ کے بھتیجے کو مکہ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور پھر سارا سامان ضبط کرنے کے بعد اتنا زدوکوب کیا کہ وہ بیچارہ 3 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔